الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے ایک پس منظر کے تحت نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ تمام حضرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں موجود ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے ظلم اور تشدد کیے جاتے تھے جس کی تفصیل اور جس کو بیان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھلایا. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ایسا خواب دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہنے لگے کہ چلیے عمرہ کرنے چلتے ہیں تاکہ ہمارا خواب بالکل درست ہو جائے. لیکن ہو رہا یہی تھا جو مقدر میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے پہنچے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن آپ کو داخل نہیں ہونے دیا. اصل میں تو یہ آیت کفار مکہ کے لیے تھی. کون اس شخص سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو مسجد میں آنے سے روکے؟ حکیم الامت حضرت عامر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگرچہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن قرآن کریم میں بہت سی آیتیں عموم پر دلالت کرتی ہیں. اب اگر کوئی انسان مسلمان ہے، ظاہری طور پر چہرہ بھی مسلمان والا ہے، کپڑے بھی مسلمانوں والے ہیں، الغرض وہ ہر طرح سے مسلمان نظر آ رہا ہے لیکن لٹ لے کر کے وہ مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہے کوئی مسجد میں داخل نہ ہو جائے تو کہا جائے گا کون اس شخص سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے. تو اس آیت کے تحت میں ایک مسئلہ بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ہماری عوام کے اندر پہلے بھی یہ بات میں کافی مرتبہ اپنے یہاں پر عرض کر چکا ہوں، جو حضرات اس کو سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں. ایک بات بہت زیادہ رائج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لانا بالکل منع ہے. سبھی حضرات اس کو ذہن میں رکھیں. ہمارے اندر خرابی ہے
ایک تو ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنا ہے، دوسری بات پیسے دے کر کے غنڈہ گردی اور والدین کی عزت و ادب کیا ہوتا ہے یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور حتیٰ کہ آپ کے کالج، آپ کے اسکول جو آپ کے بچوں کو سکھا رہے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو دہل جائیں گے ایک منٹ کے لیے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی تعلیم جس میں انسان کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے عموماً خواتین یعنی لڑکیوں کے لیے لکھا ہے کہ ان کو جو تعلیم دی جائے وہ صرف قرآن کریم تجوید سے پڑھنا ہے، اور دوسرا ان کو زیادہ اگر پڑھانا چاہتے ہیں بیشتی زیور کا ان کو اجرا کرا دیا جائے، وہ سمجھا دیا جائے اس کے اندر کیا مسائل ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ لدھیانہ کے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہی لکھا ہے، لیکن ایسا ماحول بن چکا ہے کہ آج کے دور میں بھیج کالج رہے ہیں، بھیج اسکول رہے ہیں، ٹھیک بات ہے، انکار نہیں ہے پڑھانے سے، لیکن آپ کی اس محنت کا ثمرہ جو آپ کو آخر میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا بچہ نہ تو دینی تعلیم کا بنا ہے اور نہ دنیاوی تعلیم کا بنا ہے، نہ اس کو جہاں وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے وہاں کا کچھ معلومات اس کے پلے پڑی ہے، اور دینی تعلیم سے تو آپ نے دور پہلے سے رکھا ہے کہ مدرسے میں تو جانا ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے اندر خرابی ہے۔ دوسری بات، اگر ہم نے اپنے ان بچوں کو مسجد میں لانے کی غرض سے اپنے ساتھ لے کر کے چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے بچوں کے مسجد میں آنے پر۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہوتے تھے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے دروازے سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، تو بعض حضرات کو خدشہ ہوا کہ آپ عام طور پر اتنا لمبا سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، تو آیا ہے روایات میں کہ کسی پہلی صف کے آدمی نے ہاتھ بڑھانا چاہا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس طرح جھلک پڑ جاتی ہے کہ اگر کوئی گزر رہا ہے نمازی کے سامنے سے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کون ہے۔ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فوراً آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، بیٹھے رہنے دو، تو آپ نے اور سجدے کو لمبا کیا۔ اس کے بعد جب کافی حد ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اتارا اور اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کیا۔ تو گویا کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے بچے جن کے اندر اتنا شعور ہو کہ وہ مسجد کو خراب یا ناپاک نہیں کریں گے، یا ان کے اندر یہ بھی شعور ہو کہ آپ نے ان کو ایک مرتبہ کہتے کہ مسجد کے اندر بات نہیں کرنی ہے تو وہ خاموش بیٹھ گئے، تو یہ بچے مسجد میں لانے کے لائق ہیں اور ان کو لانا چاہیے۔ روایات میں آیا ہے کہ اپنے بچے کو جب آپ کے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مسجد میں لایا جائے، اس کے اندر عادت پڑے گی نماز کی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، اگر نماز کے لیے لائیں تو ڈانٹتے ہیں ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور تو اور اتنے بڑے بڑے بچوں کو بھی ڈانٹ کر کے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ یار ہم خامہ خواہ مسجد میں آ گئے، تو خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، منبر پر بیٹھا ہوں، اگر یہی حالات بچوں کے ساتھ رہے، ان کو ڈانٹ ڈانٹ کر مسجد سے نکالا جانے لگا، تو کل آپ کی مسجد چکا چوند 4 چاند پہ لگ سکتے ہیں لیکن نماز ایک نہیں ملے گا۔
یہ بہت بہترین ثمرہ ہے آپ کا. اللہ رجب طیب اردگان حافظ ہے، وہ ترکی کے صدر ہیں. آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ قرآن بنایا ہے. اپنی مسجد کا اتنا بہترین ماحول انہوں نے بنا رکھا ہے اور اتنی بہترین طریقے سے ڈیزائن کر رکھی ہے اس کو کہ آپ کی کیا سوچ ہے. رمضان مبارک کے موقع پر وہاں کی بہت تصویریں وائرل ہوئی ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ مسجد میں بچے کھیل رہے ہیں اور ادھر نماز ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کسی کو کوئی دقت ہے، نہ کوئی چلا رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، بس سب کے سب اپنی نماز میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ڈیزائن کیا ہے مسجد کو اس اعتبار سے کہ یار یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ان کے اندر نماز کا شعور، دین کی بیداری یہ ہوگی کہاں سے ان کے اندر یہ آئے گی؟ کون ان کو بتلائے گا نماز کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے انتظام کیا ہے کہ شیشے لگائے، انہوں نے ایک الگ سے جگہ متعین کی. تو جو بھی حضرات اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں وہ بچے کو ادھر بھیج دیتے ہیں اور اپنے آپ نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اب وہ تو بڑے ہیں، وہ نماز پڑھیں گے ہی، وہ آتے ہی نماز کے لیے، لیکن بچے جو وہاں پر ہے ان کے لیے کھلونے موجود ہیں وہاں پر. یہ سب حکومت کی طرف سے رکھے ہوئے اور وہ آتے ہیں اور کھلونے اٹھاتے ہیں، کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک بہترین کام کیا ہے کہ انہوں نے شیشے لگا رکھے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے تو یہاں پر شیشے لگا کے بچے یہاں کھیل رہے ہیں آرام سے. یہاں سے اس کو موٹیویٹ مل رہی ہے، اس کی موٹیویشن ہو رہی ہے کہ یار میں فی الحال چھوٹا ہوں، میرے والد صاحب نے مجھے ادھر لگا دیا کھیلنے کے لیے، کل کو میں بڑا ہوں گا تو میں بھی اپنے والد کی طرح، جیسا میرا والد یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے، اس کے دماغ میں تمام چیزیں اسٹور ہو رہی ہیں، سب اس کو پتہ لگ رہا ہے، سب حرکتیں اس کے دماغ میں ہوتی جا رہی ہیں. اگر اس طریقے پر ان بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے تو اس کا بہت بڑا نفع ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا، ہر اذان کے وقت میں بچہ اگرچہ چھوٹا ہو آپ کو فوراً متنبہ کرے گا ابا اللہ، وہ یہ نہیں کہے گا چلو نماز پڑھنے کے لیے، وہ صرف اللہ کہے گا تو آپ سوچیں گے کہ یار میرے اندر تو ابھی تک اتنی عبادت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اور یہ اذان سنتے کہہ رہا ہے کہ چلو مسجد میں، تو اس سب سے بہترین فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں، ان کو بھگانا شروع کر دیں تو ان کے اندر یہ چیز پیدا ہونے والی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز بچوں کو بیچ میں کھڑا کرنے سے خراب ہو جاتی ہے. آپ حضرات ایک بات بتلائیں، نماز میں خلل کس وجہ سے واقع ہو سکتا ہے؟ بچوں کے شور کرنے سے یا بچوں کے شور نہ کرنے سے؟ اس کا جواب آپ سوچیں. تو کیا جواب دیں گے آپ کہ بچوں کے شور کرنے سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے؟ بچے شور کب کریں گے؟ جب وہ ایک ساتھ جمع ہوں گے. اور جب آپ نے اپنے بچے کو اپنے پاس کھڑا کیا ہے، سب کے درمیان میں کھڑا کیا ہے، تو بچوں کا شور کہاں گیا؟ سب ختم ہے. آپ بھی نماز سکون سے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سکون سے پڑھ رہا ہے، نماز ختم، آپ بھی جائیں وہ بھی جائیں. لیکن آپ نے جو کھڑا پیچھے کیا ہے، نکال کر کے ایسے ڈنڈی مار کر گویا کہ ان کو نکالا جا رہا ہے کہ یہ جانور ہیں. یہاں پر ایک لطیفہ بنتا ہے کہ ایک صاحب تھے مسجد میں، دیہاتی تھے، وہ ان کی ایک بھینس آ کر کے مسجد میں گھس گئی. وہ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب نے لٹ مار کر کے اسے بھگانا شروع کیا. تو وہ کہنے لگے کہ امام صاحب آپ اس جانور کو، بے زبان کو مار رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کبھی آپ نے مجھے بھی دیکھا ہے مسجد میں؟ تو کیا ہوگا؟ یہی حال ہوگا پھر ان کا بھی، اگر ان کو مار کر کے بھگایا جائے گا یا ان کو دھمکایا جائے گا اس طریقے پر. تو بچوں کو مسجد میں لائیں، لیکن اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لے کر کے آئیں جو پاکی کا یا ناپاکی کا خیال نہیں رکھ سکتے. آپ مسجد میں لے کر آئیں تو مسجد میں تو ایسے بچے ہونے چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ اب مجھے پیشاب آ رہا ہے تو جا بھائی، وہ فوراً اپنا آپ چلا جائے، وہاں سے اٹھ کر کے کہنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن یہاں پر جو بچے آتے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے تو وہ اس طریقے کا نہیں ہے. آپ ان کو ایک مرتبہ اپنے پاس کھڑا کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ پوری نماز آپ سکون سے پڑھیں گے. بچوں کو بیچ میں کھڑا کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی. البتہ ایک صحیح حدیث ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کے قریب ایسے شخص کھڑے ہوں جو امام کے عذر کے وقت مصلی سنبھال سکتے ہوں.
اب آپ اپنے اندر کھنگال کر کے اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لینا کہ آپ میں مسلح سنبھالنے کی ہمت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بچوں کو پہلی صف میں تو آپ کھڑا نہ کریں، اگر پہلی صف میں کھڑا کرنے کا کبھی اس طرح کا موقع یا اس طرح کی جگہ مل جائے تو ان کو سائڈ میں لے جایا کریں، خود بھی اس کے ساتھ سائڈ میں چلے جائیں، اگر اس کے والد ہیں، بھائی ہیں، چچا ہے، جو بھی ہے، یا خود بچے کو سائڈ میں کر دیں کہ بھائی یہاں کھڑا ہو جا۔ لیکن اگر آپ اس کو پیچھے دھکیلیں گے اور اس کو کھینچ کر کے، جیسا عام طور پر ہوتا ہے کہ بعد میں آتے ہیں خود اور ڈانٹ پلاتے ہیں بچوں کو، کہتے کیا ہے کہ بیچ میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی ہماری، ہم دیر سے آئے ہیں۔ بچہ جہاں آپ کھڑا کرتے وہ وہیں کھڑا ہوتا، لیکن جب آپ بعد میں آئے تو آپ اس کو کھینچ کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ اب اس کو موقع ملتا ہے، بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو مچتا ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تراویح میں کتنا برا حال ہوتا ہے بچوں کا، آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے بچوں کو پچھلی صف میں سب سے الگ تھلگ بالکل لڑائی کرنے کے لیے چھوڑا ہے، وہ آپ کو معلوم ہوگا کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو ممبر پر بیٹھ کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو خدارا ایسا نہ کیا کریں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے ہیں، انہی کی وجہ سے رونقیں بنتی ہیں، ورنہ کل ایسا نہ ہو کہ مسجد اچھی ہو اور نمازی ایک بھی نظر نہ آئے، ورنہ ایسے مسجد کا دورہ ہوا ہے کہ امام ہے اور مسجد ہے، ظہر پڑھی بس ختم، اکیلا نماز امام نے اذان پڑھی، نماز پڑھی اور نکل گئے، بس یہ تھا، کوئی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں، ورنہ پھر وہی بات ہوگی کہ ان کو بلا کر بھی، کھینچ کر بھی، 40-50 چلے لگا کر بھی آپ بلانے کے لیے تیار ہوں گے نا، اور ان کو لائیں گے تب بھی تیار نہیں ہوں گے کہ یار یہ تو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں ہم کو۔ تو ان کی ذہن سازی اس طریقے پر کی جائے کہ یہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔